بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کوہ صفا کے دامن میں واقع ایک مکان دار ارقم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند رفقا کے ساتھ مقیم ہیں۔ اعلان نبوت کو 6 سال گزر جانے کے بعد مصائب و علام کے پہاڑ اور خوف و ہراس کے گہرے سائے اہل ایمان کے تبلیغی کاموں میں رکاوٹ ہیں۔ ابھی تک 40 مرد اور 11 خواتین ہی مشرف باسلام ہوئی ہیں۔ کل رات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے پروردگار عالم، عمر بن خطاب اور عمر بن حشام یعنی ابو جہل میں سے جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ابھی کچھ ہی لمحات گزرے تھے کہ اچانک دروازے پر غیر مانوس دستک ہوئی۔ ایک صحابی نے دروازے کی جھیری سے جھانکا تو دیکھا عمر بن خطاب ننگی تلوار لیے کھڑے ہیں۔ وہ خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو 3 دن پہلے ہی ایمان لائے تھے، اپنی تلوار نیام سے باہر نکال کر فرماتے ہیں، آنے دو، اگر نیک نیت سے آئے ہیں تو ٹھیک، ورنہ آج انہی کی تلوار سے ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے پہلے آگے بڑھے اور ان کی چادر کھینچ کر فرمایا، اے ابن خطاب، کس مقصد سے آئے ہو؟ عمر نے سر جھکا کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اور یہی اسلامی تاریخ کا وہ پہلا لمحہ تھا کہ جب مکے کے در و دیوار اللہ کی کبریائی کے نعروں سے گونج اٹھے۔ کوہ صفا کے دامن سے فضاؤں کو چیرتی نعرے تکبیر کی ایمان افروز صداؤں نے مشرکین کو لرزا دیا۔ خوف کی ایک لہر ان کے سراپے ڈگمگا گئی۔ غم و غصوں نے صفوں میں کہرام مچا دیا۔ نعرے تکبیر کی روح پرواز آوازیں ان کی سماعتوں پر گویا ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ ابھی وہ ان آوازوں کی سمت کا اندازہ بھی نہ کر پائے تھے کہ انہیں مٹھی بھر مسلمانوں کی 2 جماعتیں حرم شریف میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ ایک کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے تھے تو دوسری میں سب سے آگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھ کر قریش مکہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ابو جہل پاگلوں کی طرح اپنا سر پیٹنے لگا۔ اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ مسلمانوں نے حرم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کا خطاب عطا فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو جبرائیل امین علیہ السلام نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان والے بھی حضرت عمر کے قبول اسلام پر مسرور و خوش ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق قریش کے ایک معزز قبیلے بنو عدی سے تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے، عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن لوا بن فہر بن مالک۔ 8ویں پشت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کی کنیت ابو حفص ہے۔ ہجرت سے 40 سال پہلے 590 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حنتمہ بنت حشام بن مغیرہ تھیں
جو ابو جہل کی حقیقی بہن تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جوانی میں نہایت خوبصورت تھے، سرخ و سفید رنگت، طویل قد و قدامت، مضبوط ڈیل و ڈول، بھاری بھرکم جسامت، چوڑا سینہ، خوبصورت آنکھیں، گھنی داڑھی، بڑی مونچھیں اور چہرے پر رعب و دبدبے کے ساتھ بھرپور مدانہ وجاہت کے حامل تھے۔ کاتب وحی، عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن آپ ان 17 افراد میں شامل تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی جیسا عظیم منصب عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی دنوں کے کاتبین وحی میں سے ایک تھے، اور انہوں نے ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بااسرار کلام پاک کی تدوین پر آمادہ کیا تھا۔ فضائل و خصائل: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہترین انتظامی صلاحیتوں، اعلیٰ اوصاف اور باروب شخصیت کے مالک تھے۔ ظہور اسلام کے وقت اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو پھر اپنا تن من دھن سب اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ سخت مزاجی کے باوجود عاجزی، انکساری، تواضع اور عدل مزاج کا حصہ تھے۔ خلافت کا بوجھ کندھوں پر آیا تو گریہ اور رقت میں اضافہ ہو گیا۔ شب کی تنہائیوں میں رب کے حضور آنسو بہانا اور گڑ گڑانا ان کا معمول تھا۔ راتوں کو اٹھ کر رعایا کی خبر گیری کرتے، ان کی خدمت کرتے، اور انہیں پتہ بھی نہ چلتا کہ جو شخص رحمت کا فرشتہ بن کر رات کی تاریخیوں میں ان کی دکھوں کا مداوع کر رہا ہے وہ کوئی اور نہیں، خود امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا یا بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو روز قیامت عمر سے جواب طلب ہوگا۔ اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کیا کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پانی پینے لگے۔ زبان و بیان کی آزادی اور بے خوفی کا یہ عالم تھا کہ ایک بدو بھی بھری مجلس میں اٹھ کر سوال کر دیتا کہ امیر المؤمنین، آپ جو کرتا پہنے ہوئے ہیں اس کے لیے کپڑا کہاں سے آیا؟ اور عظیم الشان مملکت اسلامیہ کا سربراہ اس بدو کو مطمئن کرنے کا پابند تھا۔ آپ نے دنیا کو عدل سے بھر دیا، اس لیے پوری دنیا میں عدل فاروق کی ہمیشہ کے لیے ضرب المثل بن گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن و انسان کے شیاطین عمر کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں اور ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ یوں آپ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ فاروق اعظم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، میں نے دیکھا کہ ان کے کپڑوں پر 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے اور موافقات قرآن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے رب نے 3 مواقع پر میری رائے سے اتفاق کیا۔ نمبر 1، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناتے، جس کے بعد اللہ تعالی نے سورۃ بقرہ میں فرما دیا اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیا۔ نمبر 2، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیجئے، تو اللہ تعالی نے سورۃ احزاب میں فرما دیا، اے نبی اپنے بیویوں، بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی چادروں کے پلو اپنے اوپر لٹکا لیا کریں۔ نمبر 3، غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں میری رائے تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے، یعنی فدیہ نہ لیا جائے۔ اللہ تعالی نے سورۃ انفال میں میری رائے کی تائید کر دی۔
واقع ہجرت مدینہ۔ ایک صبح نماز فجر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ ہجرت کا حکم دیا۔ عام خیال تھا کہ وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر مدینہ ہجرت کر جائیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حکم ملتے ہی عمر گھر گئے، جسم پر ہتھیار سجائے، ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑی اور تنے تنہا خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے۔ اس وقت مشرکین کے سردار اپنے قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمینان کے ساتھ بیت اللہ کا 7 بار طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر ہاتھ میں تلوار پکڑ کر سرداران قریش کی مجلس میں تشریف لائے اور نہایت باروب اور بلند آواز میں کہا، اے دشمنان اسلام، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں، اللہ تمہاری ناک خاک آلود کر دے۔ جان لو کہ عمر مکے سے مدینہ ہجرت کر رہا ہے۔ تم میں سے جو شخص اپنی جان کا دشمن ہو، ماں کو روتا، بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم چھوڑے، وہ حرم سے باہر مجھ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے روب و دبدبے اور ہیبت کا یہ عالم تھا کہ کسی میں اپنی جگہ سے ہلنے اور انہیں روکنے کی ہمت نہ تھی۔ غزوات میں شرکت۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت کی اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ غزوہ بدر میں اپنے عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے دنیا بھر کو پیغام دیا کہ اصل رشتہ دین کا رشتہ ہے۔ عظیم الشان فتوحات۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 22,51,030 مربع میل رقبے پر اسلامی پرچم لہرایا گیا۔ خلافت اسلامیہ کی حدود جزائر عرب سے باہر مصر، طرابلس سے مکران اور بلوچستان کے ساحلوں تک پھیل گئی تھی۔ ایران اور روم کی ناقابل تسخیر سلطنتوں کا غرور تکبر خاک میں مل چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق خسرو پرویز کی سلطنت کے پرخچے اڑ گئے اور حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو کسرا کے کنگن پہنائے گئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ سیدنا عمر کے دور خلافت میں جتنا رقبہ فتح کیا گیا، اتنا آج تک کسی عہد حکومت میں فتح نہیں ہوا۔ ایک یورپی مورخ نے لکھا ہوا ہے کہ اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصہ مزید زندہ رہ جاتے تو دنیا کو 2/3 حصہ مسلمانوں کے زیر نگیں ہوتا۔ دریائے نیل کو خط۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مصر فتح کیا تو دیکھا کہ دریائے نیل خشک ہے اور رعایا پانی کے لیے پریشان ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ جب کسی خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر نیل کی بینٹ نہ چڑھایا جائے، دریا خشک ہی رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیل لکھ بھیجی۔ سیدنا عمر نے نیل کے نام ایک رکا تحریر کیا۔ اللہ کے بندے، عمر کی جانب سے نیل کے نام، اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اگر تجھے اللہ جاری کرتا ہے تو میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ فاروق اعظم کی ہدایت پر یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ صبح جب اہل مصر سو کر اٹھے تو دیکھا کہ دریائے نیل اپنی آخری کناروں تک بھرا ہوا تھا۔ شہادت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما اور اپنے محبوب کے شہر یعنی مدینے میں موت عطا فرما۔ 26 ذی الحجہ 23 ہجری کی ایک صبح جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کی امامت کر رہے تھے، حضرت مغیرہ بن شعبہ کے پارسی غلام ابو لؤلؤ نے زہر سے بجھے 2 دھاری خنجر آپ پر وار کیے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے زخمی ہو کر نیچے گرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو کھینچ کر اپنی جگہ کیا اور گر کر بے ہوش ہو گئے۔
ابو لؤلؤ نے بھاگتے ہوئے مزید 12 افراد کو زخمی کیا اور 6 کو شہید کر دیا۔ لوگوں نے گھیر کر اسے پکڑا تو اس نے خودکشی کر لی۔ آپ یکم محرم 24 ہجری بروز ہفتہ 63 برس کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اجازت سے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 10.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔